السلام یا امام السلام، السلام یا امام، میرے لاکھوں سلام، میرے لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی معرفت نصیب فرمائی ہے۔ مولا پانچویں امام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس منعقد ہے۔ وقت کے امام حضور ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اس عظیم الشان خاندان کے حضور ادائی احترام کے لیے بالاخص بی بی ام الائمہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے دین مبین کو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کے کمال کے لیے ارسال فرمایا۔ یہی کہ دین مبین آخری دین ہے اور قیامت تک کے لیے ہوگا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو دین کے نام پہ ہدایت دیں وہ ایسی ہدایت دیں جو قیامت تک کے لیے انسانوں کو مطمئن کر سکے، قیامت تک کے لیے ان کی ہدایت میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی احساس نہ ہو سکے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے کائنات کے منتخب ترین افراد کو اس کام کے لیے معمور کیا، اور جن امام معصوم کی یاد کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اسی سلسلے میں قرار پائے، ایک خاص زمانے کے اندر ایک خاص حیثیت کے ساتھ۔ اس مجلس میں کوشش کریں گے کہ مختصر اس زمانے کا جائزہ لیں جس میں امام پنجم تشریف لائے، امام نے کن امور کو اپنے انجام دہی کے اندر سر فہرست قرار دیا، کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری کیا بنے گی، یہ چند نکات انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اور مقدمتاً عرض ہے کہ شاید ہم جیسے طالب علموں کے لیے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کو 1400 سال کے بعد سمجھنا چاہتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے،
ان کی جو اسٹریٹجی جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام مختلف ادوار میں آتے ہیں. مختلف ادوار میں آنے کی وجہ سے ہر دور کے کچھ تقاضے ہیں جو امام کو پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ایک حکمت عملی ہوتی ہے، ایک ہدف ہوتا ہے جس ہدف کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسان کی زندگی کی طرح. رابر معظم نے انتہائی خوبصورت اس سلسلے میں چند مقالات ارشاد فرمائے. یاد آتا ہے کہ ان کا پہلا مقالہ شاید آج سے 30 سال پہلے کے قریب تھا، جس کے اندر انہوں نے اس بات کے اوپر تاکید کی کہ اہل بیت کے 250 سال کو ایک انسان کی زندگی کی طرح دیکھنا چاہیے. کیونکہ یہ جو افراد تشریف لائے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب ایک ہی نور سے آئے، ایک ہی علم سے آئے، ایک ہی ہدف سے آئے، ان میں کوئی فرق نہیں. جب فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ایک انسان ہے جس نے 250 سال زندگی گزاری ہے، اور اس ایک انسان نے مختلف موقعوں پر مختلف رد عمل دکھائے. کبھی دوست ایک جیسے تھے، دشمن کسی طرح کے تھے تو ایک خاص رد عمل دکھایا ہے، اور اگر انہی کے سامنے دوست کسی اور طرح کے تھے، دشمن کسی اور طرح کے تھے تو رد عمل کچھ اور دکھایا ہے، ورنہ بنیاد میں سب ایک ہی ہیں. اب سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اصلی حکمت عملی کس بات کے اوپر ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں بجائے یہ کہ بہت زیادہ تفصیلات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، 2 بنیادی نکات کے اوپر اصرار کروں گا. آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام معاشرے کے اندر کام کرتے ہوئے ایک فرقے کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ایک فرقے کے لیڈر کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، جس کا ہدف یہ ہے کہ اس فرقے کے اس گروہ کے ماننے والے معاشرے کے اندر طاقت حاصل کریں. جب وہ طاقت حاصل کریں گے تو پھر خود بخود لوگ اس حق کو تسلیم کریں گے. آیا ہدف یہ ہے؟ اگر اس طریقے سے ہے تو کارروائی اس کے مطابق انجام پائے گی. اچھا، دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک فرقے کے لوگ ہوں گے کہ جو کمال حاصل کریں گے، ایک فرقے کے لوگ ہوں گے کہ جو طاقت حاصل کریں گے. مقصد یہ ہے کہ پوری انسانیت کو انسان ہونے کے ناطے کمال تک پہنچانا ہے، پوری انسانیت کو. ہم لوگ بدقسمتی سے ایسے ماحول کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہماری فرقہ وارانہ شناخت بہت تیزی کے ساتھ قائم ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو پاکستان میں ہم نے وقت گزارا ہے آخری 25-30 سال، وہ شاید ہمارے سامنے رکھا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ہماری یہ شناخت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے، ہم اس کے اندر غرق ہوتے چلے جائیں. ورنہ ہمیں نہیں لگتا کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین صرف اس شناخت کے اوپر کام کر رہے تھے. ان کا ہدف یہ نظر آتا ہے کہ لوگ ہمیں جس عنوان سے بھی مانتے ہوں ان کو ہدایت نصیب ہو، وہ اپنے کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور انسان کا کمال تک پہنچنا ہی اصلی ہدف ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حاکمیت بنے، حکومت ان کا حق ہے، اس کے پیچھے بھی اصل یہی ہے. جب حکومت بنے گی تو لوگوں کے لیے اپنے کمالات کو حاصل کرنا آسان ہوگا. تمام تر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد کے پیچھے ہدف یہی ہے، لوگ کمالات کو حاصل کریں. اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا تھا، اور اس طریقہ کار کو مولا 5ویں امام نے کیسے اپنی زندگی میں انجام دیا، اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر تھوڑا سا مقابلہ کرتے ہوئے، مقایسہ کرتے ہوئے، کبھی اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی ظالم کے سامنے مقابلہ کیا جائے، ورنہ وہ ظالم ایسی فضا بنائے گا کوئی راستے کو حاصل نہیں کر سکے گا، کوئی حق کو سمجھ نہیں سکے گا، جیسے سید الشہداء کے زمانے میں تھا. یزید ابن معاویہ حکومت پہ آ گیا تھا. یزید ابن معاویہ کی حکومت پہ آنے کے بعد امکان قوی اس بات کا تھا کہ یہ اسلام کو نعوذ باللہ تعالی ختم کرنے کے لیے کچھ اعلان کرے گا، اسلام کو نعوذ باللہ باطل ثابت کرنے کے لیے کچھ کوششیں کرے گا. اس موقع پر کسی لمبی مدت کی حکمت عملی کا کوئی امکان نہیں تھا.
اس موقع پر پہلا تقاضا یہ تھا یزید کا راستہ روکا جائے، یزید کا راستہ روکا جائے، اسلام کا دفاع کیا جائے۔ سید الشہداء نے اسی کام کو انجام دیا اور اس راستے کے اندر سید الشہداء نے قربانی دی۔ اب ایک سوال ہمارے پاس آتا ہے، تمام ائمہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور ظاہر ہے کہ مولا پانچویں سرکار کے حوالے سے بھی یہی سوال، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ دشمن اس حکمت عملی پہ کام نہیں کر رہا، دشمن کبھی کچھ اور بھی کر رہا ہے۔ سب کے سامنے ایک ہی کام کرنا انصاف نہیں ہے۔ ہاں، جس کا راستہ یہ تھا کہ اسی وقت کاری ضرب لگائے اور اسلام کو وہیں ختم کر دے، اس موقع پر لمبی مدت کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سید الشہداء میدان میں تشریف فرما ہوئے، یزید کا مقابلہ کیا اور اس کی داستان کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک اصلی مارکہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اصلی مارکہ یہ ہے کہ آپ جس مکتب، جس فکر کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ فکر لوگوں کے درمیان موجود ہے؟ آیا لوگ اس فکر کو سمجھ پائے ہیں؟ فوری طور پہ خطرہ نہیں ہے، لمبی مدت کا خطرہ ہے۔ لمبی مدت کا خطرہ کیا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اور ان کے سامنے جعلی مصنوعی دین دینے والے لوگ مسلسل دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، اب حکمت عملی کیا ہے؟ اس ماحول کے اندر مولا پانچویں امام تشریف فرمائے، جو امام کا دور ہے مختلف تاریخوں کے فرق کے ساتھ 95 ہجرہ سے لے کر 114 ہجرہ تک کا دور ہے۔ 95 ہجرہ سے لے کر 114 ہجرہ کا یہ جو دور ہے، یہ ظاہر ہے کہ بنی امیہ کا دور ہے۔ سخت ترین مظالم کا دور قدرے گزر چکا ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کے 250 سال میں سخت ترین مظالم کا دور کوئی حساب کرے تو وہ مولا چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا دور تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دور تھا یہ ختم ہو چکا تھا۔ اس دور کے بعد اب نسبتاً سکون تھا۔ نسبتاً سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں امن و امان تھا، نہیں تھے بنی امیہ کے لوگ، پست ترین لوگ حکومت کر رہے تھے۔ ہشام جیسے لوگوں نے اس زمانے میں حکومت کی ہے۔ یہ پست لوگ تھے، ان کی سیاست کے اندر مکاری حد سے زیادہ تھی، لیکن اب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ یزید کی طرح آ کر دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب منافقت کا ہی صحیح، لیکن روپ دھارنے پر مجبور تھے کہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ دکھائیں۔ آپ کے شاید ذہن میں ہو، ایسا دور بھی اسلام پر گزر چکا تھا اور اس کے جیسے لوگ موجود تھے جو قرآن کریم کو نیزوں کا نشانہ بنا کر پھاڑتے تھے اور اعلان کرتا تھا کہ اے قرآن، اگر خدا پوچھے کہ کس نے تیرے ساتھ یہ کیا تو کہنا میں نے کیا۔ اس حد تک باغیوں کا دور تھا۔ لیکن اب جو امام پنجم کا دور ہے، مجموعی طور پہ ایسا دور ہے جس میں دشمن اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اسلام کے ساتھ اپنی بغاوت کا یزید کی طرح اعلان کرے۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں بھی اس جیسے پست لوگ ہوں گے، لیکن وہ اعلان کرنے میں قاصر ہیں، یزید کی طرح سامنے نہیں آ سکتے۔ لیکن اب مشکل یہ ہے کہ مصنوعی دین بہت زیادہ ہے۔ ہر جگہ کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں جو در حقیقت دین نہیں ہے۔ مولا پانچویں امام نے اس زمانے کے اندر اپنے کام کا آغاز کیا۔ جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو دین سمجھ میں آئے، اگر لوگ لمبی مدت پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، تھوڑا سا یہاں پہ رک کر مجھے لگتا ہے کہ کم و بیش، میں اپنے طور پہ اگر سمجھ پا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کم و بیش ہم لوگوں کی کیفیت بھی ایسی ایک کیفیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جذبے کی کمی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر دین سے عقیدت اور دین سے محبت کی کمی ہو۔ شاید کچھ ملکوں کے اندر یہ مشکل ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ترکی چلے جائیں یا مثال کے طور پر مغربی ممالک میں چلے جائیں تو یہ مشکل یقیناً سامنے آئے گی کہ لوگوں کے اندر دین سے ایسا لگاؤ نہیں ہے، ان کی اگلی نسلوں کو دین سے کوئی ایسا زیادہ لگاؤ نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ جو مشکل ہے، دین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، لگاؤ تو ہے، لیکن دین کا شعور ہمارے اندر، یہ مشکل میں مبتلا ہے۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، پاکستانی عوام دنیا بھر میں مشہور ہے دین سے وابستگی کے عنوان سے، اور دنیا بھر میں مشہور ہے دین کے نام پر
نعوذ باللہ تعالیٰ غلط لفظ شاید ہو رہا ہو، لیکن مجبوری ہے دین کے نام پر بیوقوف بنائے جانے کے نام پر۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر ایک قوم ایسی ہو جس کو دین کے نام پر ہر طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ پاکستانی قوم کہلائے گی کہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی محاذ پہ چلے جائیں جو دین کے نام پہ بنا ہوگا اس میں آپ کو پاکستانی ضرور نظر آئیں گے۔ اب ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے، اس ماحول میں رہنے والا ہونے کے ناطے بہت ضروری یہ دیکھنا پڑے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس مشکل کا حل کیا نکالا ہے، اس مشکل کو حل کیسے کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں حالات ہمارے ویسے ہی ہیں۔ اگر آپ مولا پانچویں امام اور مولا چھٹے امام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو لوگوں کے اندر دین کا جذبہ بہت ہے، دین کا شعور بھی ہے، یعنی دین کے ساتھ وفاداری بھی ہے، لیکن شعور کی کمی۔ اس شعور کی کمی میں کبھی بنی امیہ کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی بنی عباس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور جو اہل بیت چاہتے تھے وہ یہ کہ لوگوں میں دین اتنا مضبوط ہو جائے کہ اپنے معیار خود تلاش کر سکیں۔ ایک دو نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس حوالے سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے نام پر لوگوں کو یہ بتا پاتے ہیں کہ انہوں نے عبادات کو کیسے انجام دینا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ جیسا کہ اس زمانے کے اندر بھی ہوا، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام فقہی حکم دیتے تھے اس کے مقابلے میں کوئی اور مصنوعی فقہی حکم آ جایا کرتا تھا۔ یہ جو دشمن تھے یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ مثلا اہل بیت نے فرمایا مغرب اس وقت ہے، انہوں نے ایک حکم دیا کہ نہیں مغرب اس سے 10 منٹ پہلے ہو۔ انہوں نے فرمایا فجر اس وقت ہے، انہوں نے ایک حکم دیا جس کے نتیجے میں 10 منٹ بعد میں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو، انہوں نے ایک اور حکم دیا نہیں نماز تھوڑا سا اس طرح سے پڑھو۔ میں سوچتا ہوں دو وجہ ممکن ہے، ایک تو جہالت اور نادانی کہ ان کو دین پتہ نہیں تھا، اپنے دماغ سے تفسیر کرتے تھے اور غلط تفسیر کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ مجھے ایک سازش بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کی فکر کے مقابلے میں لوگوں کے پاس ایک ایسا راستہ ہو یا اہل بیت چپ رہیں تو دین بدل جائے، بولیں تو لوگ ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کی حکمت عملی دشمنوں کی یہ تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں فقہ کے میدان میں ایسے فتوے دے دیے جائیں کہ اگر اہل بیت انہیں قبول کر لیں تو دین تبدیل ہوگا، اور اگر قبول نہ کریں مقابلے پر آئیں تو لوگوں کے درمیان فقہ کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور چونکہ اکثریت دوسری طرف والے تھے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین نعوذ باللہ تعالیٰ گوشہ نشین ہو جائیں گے۔ اس کو میں علیحدہ سے دیکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس فرقہ واریت سے لڑنے کے لیے ہمیں حکمت عملی کیا دی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی بہت ساری کوتاہیاں کی۔ مثلا ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے اور سب بیان بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل بیت نے ہم سے کہا کہ تم دوسروں کے درمیان گھلو ملو، ان کی مریضی میں، ان کی عیادت کے لیے جاؤ، ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ نہیں چاہتے تھے ہم لوگ معاشرے کے کونے میں بیٹھے۔ اب ہم لوگ اپنے حالات کی وجہ سے، اپنی مشکلات کی وجہ سے شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس حکمت عملی کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہمیں خدا نخیر نعوذ باللہ تعالیٰ اسی گوشہ نشینی میں جانا پڑ گیا جس گوشہ نشینی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام بچانا چاہتے تھے۔ تو مجھے لگا کہ ایک طرف سے وہ چاہتے تھے کہ ہم گوشہ نشینی میں نہ جائیں، دوسری طرف سے چاہتے تھے لوگوں کا شعور اتنا بلند ہو کہ وہ ان مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و پا نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ بس دشمن کی حکمت عملی تھی کہ ان کے فقہی مسائل کے مقابلے میں کبھی کبھی جب یہ لائٹ آتی ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے پاکستان میں، جاتی اور آتی ہے، جب لائٹ آتی ہے تو مجھے لگتا ہے اگر امام تشریف لائیں تو دنیا میں ایسی نورانیت پھیل جائے گی، لوگوں کو تاریکیوں سے نجات مل جائے گی، ہدایت آسان ہو جائے گی۔ جو لوگ ابھی دنیا بھر میں بھٹک رہے ہیں، نہیں معلوم کیا کریں کیسے کریں، زندگی ان کی نورانیت سے، ان کی ہدایت سے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
لگتا ہے کہ مولا پانچویں امام کے زمانے میں دشمن کی حکمت عملی اس پہ تھی اہل بیت کو کسی طریقے سے گوشہ نشین کرنا۔ اہل بیت نے اس کے مقابلے میں اپنے ماننے والوں سے طلب کیا کہ گوشہ نشینی میں نہ جائیں ایک طرف سے، البتہ حق کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے فقہی طور پر غلط کو قبول نہیں کیا۔ اسٹریٹجی یہ تھی کہ غلط کو قبول نہیں کیا جائے گا لیکن اپنے دوستوں کو گوشہ نشینی سے بچایا جائے گا۔ دوسری طرف سے جو بہت بڑا کام کیا وہ یہ کہ دین کے فہم کو، دین کے شعور کو لوگوں کے اندر اس طرح سے ڈالا جائے کہ وہ سمجھ سکیں اصل کیا ہے اور مصنوعی کیا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ اس کے لیے معاملہ تھا عقائد کا، اس کے لیے معاملہ تھا اخلاقیات کا۔ مجھے جو لگتا ہے کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کا جو تربیتی نظام تھا وہ سارا اس کے اوپر تھا۔ چاہتے تھے لوگوں کے اندر اخلاقیات اتنے اعلیٰ پائے کے ہوں کہ دشمن اس اخلاقیات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ اور میں جانتے ہیں عبادت کو مصنوعی طور پر انجام دینا ممکن ہے، اخلاق کو مصنوعی طور پہ انجام دینا تقریباً ناممکن ہے۔ مثلا کوئی آدمی یہ کر سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے اچھی نمازیں پڑھے، لیکن میں پوچھوں گا کیا کوئی یہ کر سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے ہمیشہ سچ بولے؟ نہیں کر پائے گا۔ اور اگر ہمیشہ سچ بولے گا تو آدمی سچا ہے، پھر اس سے ہمیں کیا جھگڑنا ہے؟ اس سے ہمیں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اخلاقیات میں نقل ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس اخلاقیات کو ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا عقائد کا نظام تھا۔ تو جب آپ مولا پانچویں امام کی حیات طیبہ میں جاتے ہیں تو آپ مسلسل اس بات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام لوگوں کی تربیت کے عمل کے اوپر کس طریقے سے تاکید کر رہے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے ایک قول مولا پانچویں امام کا مجھے انتہائی بنیادی لگتا ہے، توحید کے چیپٹر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ توحید کے چیپٹر میں ہمارے پاس ایک مشکل تھی اس زمانے میں اور اس زمانے میں بھی، وہ یہ کہ لوگ اپنے ذہن سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور بہت کچھ خراب کر دیا کرتے تھے۔ مثلا اگر کوئی چاہے کہ وحی سے نکل کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علم سے ہٹ کر نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کو سمجھے تو جو کچھ بنے گا وہ ناقص ہوگا۔ مولا پانچویں امام کا ایک انتہائی نفیس قول اس سلسلے میں، فرمایا جو کچھ تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو وہ تمہاری مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ جو کچھ تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو، یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خدا قرآن کریم میں کہتا ہے خدا کیا ہے، ایک دفعہ رسول خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام وحی سے متصل ہونے کی بنیاد پر بتاتے ہیں خدا کیا ہے۔ ایک دفعہ ایسا نہیں ہے ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں خدا کیا ہے۔ فرمایا جو کچھ تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو وہ تمہاری مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ تمہارے اوپر پلٹ جائے گا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب بدقسمتی یہاں پر ہے کہ لوگوں نے بجائے یہ کہ اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کرتے، دوسرے دروازوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس میں مشکل میں پھنس گئے۔ ایک اور قول اہل بیت کا اپنے علم کے بارے میں، وہ بھی مولا پانچویں امام سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انتہائی نفیس قول، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ قول شاید ہم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم لوگ اگر علم کے نام پر دنیا میں جا رہے ہو تو پھر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ ابھی ہم لوگ جاتے ہیں پوری دنیا میں تو ہمیں دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہم علم حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئیں، تو امام کا یہ نفیس قول دیکھیے گا، فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا۔ اور مجھے بعض اوقات اس میں تعجب ہوتا ہے، اس قول میں لکھا ہے مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، اس زمانے میں مغرب میں کچھ نہیں تھا۔ تعجب اس بات پر ہے، اس زمانے میں مغرب میں کچھ نہیں تھا۔ مغرب میں وہ دور تھا جس کو آج کل ہم لوگ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ جس زمانے میں ہم مولا پانچویں امام کا ایک قول دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں مغربی ممالک میں علم نہیں تھا، جہالت کی تاریکی تھی۔ خود مغربی ممالک کے لوگ اس دور کو اپنی زبان میں ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے۔ اچھا میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں،
امام نے کہا مشرق میں جاؤ، چلو یہ بات صحیح ہے، کیوں فرمایا مغرب میں جاؤ؟ تو ابھی میں خود ایک مغربی ملک میں تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید امام نے ہمارے دور کے لیے کہا ہوگا، اس دور میں مغرب میں کچھ تھا ہی نہیں، تو امام نے کیوں کہا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ؟ فرماتے مثلا جیسے رسول خدا کا ایک قول ہمارے پاس ہے، فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ بات سینس بنتی ہے، اس عنوان سے اس زمانے کے اندر یہ بات سمجھنا بہت آسان تھی کہ ہاں چین جانا پڑے، چونکہ جتنا بھی علم تھا وہ مشرق کی سمت تھا، اس لیے رسول نے کہا کہ مثلا مشرق میں چین تک بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ لیکن مولا پانچویں امام نے جو قول ارشاد فرمایا، نہیں کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں اس قول کے اندر ایک وسعت ہے، فرمایا مشرق میں جاؤ اپنے دور کے لیے اور یا مغرب میں جاؤ میرے خیال میں جیسے ہم جیسوں کے لیے، کہ وہ سمجھتے ہیں وہاں پہ کچھ ہے۔ فرمایا مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے۔ تو ہمیں ایک اور سوال کرنا پڑے گا، مولا وہ مفید علم کون سا ہے؟ اس مفید علم کو کیسے بیان کریں؟ کہ مثال کے طور پر ممکن ہے ہمارا کوئی بچہ یہ کہے کہ فلاں فلاں ٹیکنالوجی سوائے مغربی ممالک کی کہیں نہیں ہے، فلاں فلاں ڈیولپمنٹ سوائے مثال کے طور پر مغربی ممالک کے فلاں یونیورسٹی کے ہمارے پاس کہیں نہیں ہے۔ تو ہمارے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے۔ تھوڑا سا اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے، اور ظاہر ہمارے بچوں کو بہت زیادہ ہوگی کہ بھئی جب ٹیکنالوجی وہاں پر ہے تو کیسے امام نے کہا کہ علم ہمارے پاس ہے؟ تو ہمارا جواب اس پہ یہ ہے کہ کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں سہولتیں لے کر آتی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا اس سے انسانیت کی مجموعی ترقی پر کیا اثر پڑے گا۔ میں اس کو اس طرح سے عرض کروں گا، مثلا فرض کر لیں ابھی یہاں پر ہم اگر بہت تھوڑا سا اس کو کوئی ٹیکنالوجی کہہ سکے کہ ہم مثلا لاؤڈ اسپیکر استعمال کر رہے ہیں اور آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا آج سے 300 سال پہلے جب یہ نہیں تھا تو کیا اجتماعات نہیں ہوتے تھے؟ اجتماعات ہوتے تھے۔ مثلا 1400 سال پہلے کا 1,00,000 سے زیادہ اصحاب کا اجتماع ہمیں میدان غدیر کے اندر پتہ ہے، حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر پتہ ہے۔ ابھی یہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ مثال کے طور پر چند 100 ہوں گے، ان کے لیے ہم نے لاؤڈ اسپیکر لگایا ہے۔ اچھا وہ جو 1,00,000 سے اوپر کا اجتماع تھا وہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہوا تھا، وہ کیسے ہو گیا تھا؟ کچھ ٹیکنالوجیز ہیں جو بہت اچھی ہیں، کام کو آسان کر دیتی ہیں، لیکن انسان کی زندگی ان کے بغیر رکتی نہیں ہے۔ مثلا ہمارے پاس ٹرینز ہیں، جہاز ہیں، جو ہم کئی مہینوں کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ جب یہ نہیں تھا تو کیا لوگ انسان ہونے کے ناطے برے انسان تھے؟ مجھے تو الٹا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے بعد انسان ہونے کے ناطے ہم اچھے انسان نہیں رہے، مجھے تو الٹا لگ رہا ہے۔ تو میں کہوں گا ٹیکنالوجیز کچھ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے، انسانوں کی زندگیاں بھی بچائی ہیں، ہمارے لیے سفر کو آسان کر دیا، ہمارے لیے موسم کو آسان کر دیا۔ لیکن میں کہوں گا فرض کرو میں ایک آدمی لے لیتا ہوں جو ساری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اب ایک بات پوچھوں گا، کیا ان ٹیکنالوجیز سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے زیادہ اچھا انسان بن گیا؟ اگر یہ ٹیکنالوجیز نہ ہوتی انسان ہونے کے ناطے برا انسان تھا؟ میں کہوں گا نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ٹیکنالوجیز نے انسان کو برا انسان بنا دیا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں انسان کے اچھے انسان ہونے اور برے انسان ہونے میں ٹیکنالوجیز کا کردار نہیں ہے۔ کس چیز کا کردار ہے؟ عقیدے کا کردار، اخلاق کا کردار، اس کا کردار بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ دولت مند ہونے نہ ہونے اس میں بھی انسان کے اچھے اور برے ہونے کا کوئی کردار نہیں۔ جو اصل کردار ہے وہ یہ ہے کہ فکر کیا تھی۔ اگر ایک آدمی کی فکر صحیح تھی، عقیدہ صحیح تھا، اخلاقیات صحیح تھے، انسان اچھا انسان ہوگا، چاہے ٹیکنالوجی نہ ہو یا ٹیکنالوجی ہو۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ انسان کی ترقی اور تکامل، الہی ترقی اور تکامل کے معاملے میں میرے خیال میں نیوٹرل رول پلے کر رہا ہے، ان کا نیوٹرل رول۔
اگر نیگیٹو نہ ہو، آج کی دنیا کی بعض چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر نیگیٹو نہ ہو تو کم سے کم میں یہ نہیں کہہ پاؤں گا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، میں کہوں گا یہ نیوٹرل رول پلے کر رہے ہیں۔ اچھے انسان اچھا استعمال کریں گے، برے انسان برا استعمال کریں گے، تو جو چیز فرق ڈالے گی وہ کیا ڈالے گی؟ وہ اس کے اخلاقیات ہوں، وہ اس کے عقائد ہوں، اور یہ وہ چیز ہوگی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے ہمیں نصیب ہو، کہ آپ یہ تو جان پائیں گے کہ کوئی چیز زیادہ کیسے بنے گی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، لیکن زیادہ بننے کے بعد آپ کے دل میں ہمدردی آئے گی یا کنجوسی آئے گی، آپ سخاوت دکھائیں گے یا ظلم کریں گے، یہ آپ کو اس اخلاقیات سے سیکھنا پڑے گا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سکھائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اگلا اسٹیپ بھی ہوگا، اگر وہ نہیں سیکھا تو اس ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے تباہی اور تیزی سے آئے گی، پھر تباہی اور تیزی سے آئے گی۔ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، شاید آپ کے لیے زیادہ دلچسپی کی وجہ نہ بنا سکوں اس کے اندر کوئی موضوع میں، لیکن میں اپنے طور پہ اس بات کا معتقد ہوں کہ یہ جو ظاہری طور پر ٹیکنالوجی کا فروغ ہے یہ ہمیں زیادہ اچھا کامیاب انسان نہیں بنا پائے گی۔ اس کے لیے ہمیں جا کر اس عقیدے کے اوپر توجہ دینی پڑے گی اور اس اخلاق پہ توجہ دینی پڑے گی جو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین ہمیں سکھا رہے تھے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب اس عقیدے اور اخلاق کی اگر بات کریں تو پھر انتہائی بنیادی اصول ہمارے سامنے آتے ہیں، انتہائی واضح تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے آتی ہیں۔ ان کی تعلیمات کے ایک حصے کے اوپر توجہ دیتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک لے جانے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں کوئی اہل بیت کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف اپنے راستے کو طے کروں، کہاں سے شروع کروں؟ آپ کے ذہن میں ہوگی ایک بہت مشہور روایت جس کو ہم بہت زیادہ بیان بھی کرتے ہیں، عنوان بصری کی روایت، کہ جو مولا پانچویں امام کے فرزند ارجمند مولا چھٹے امام سے منسوب ہے، کہ امام نے کس طریقے سے نصیحتوں کا ایک حصہ ارشاد فرمایا، 12 نصیحتیں کی اور کہا کہ ان کے اوپر عمل کرو۔ اسی طریقے سے مولا پانچویں امام کے پاس بھی ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ہدایت حاصل کروں، رہنمائی فرمائے کہ میں اس کام کو کس طریقے سے انجام دوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان کو کمال پہ پہنچاتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کے پاس آج کی دنیا میں آئے اور کہے کہ مجھے عرفان سیکھنا ہے، مجھے عارف بننا ہے، تو وہ اس سے کہے گا کہ جاؤ عرفان سیکھو۔ علم عرفان سیکھنے کے لیے فلسفہ سیکھنا پڑے گا، علم فلسفہ سیکھنے کے لیے منطق سیکھنی پڑے گی، ایک پورا پیکیج ہوگا 10-12 سال کا، اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا عرفان کیا ہے۔ اہل بیت یہ نہیں کرتے تھے، سادہ سادہ چیزوں کے اوپر کام کرتے تھے اور انہی سادہ تعلیمات کے اندر وہ بندہ بناتے تھے جس کو آج ہم 12 سال کی محنت کے بعد بنانے کی کوشش کریں۔ اچھا وہ سادہ تعلیمات کیا تھی؟ بدقسمتی سے وہ تعلیمات اتنی سادہ ہیں اب ہمارے نزدیک ان کی اہمیت ختم ہو گئی، ہمارے نزدیک اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ مثلا بندہ خدا آیا اور کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ مثلا اصلاح کروں، اللہ کے راستے پہ بڑھوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادگی کے ساتھ فرمایا اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تم کبھی ظلم نہیں کرنا۔ سادہ سادہ 4-5 نصیحتیں ارشاد فرمائی، ان میں ایک کہا اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تم ظلم نہیں کرنا۔ البتہ اس کے اندر ایک علیحدہ گہرائی ہے جو ہمیں سوچنی پڑے گی۔ فوراً ہم سے کوئی کہے گا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ فلاں منافق فرقہ ہمیں مارے تو ہم بھی کچھ نہ کریں، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے ذاتی شخصی ظلم کی۔ ایک میرے خاندان کے اندر ہے، اس نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے، اب میں اس کے اوپر ظلم کروں یا نہیں کروں؟ امام فرمان تم ظلم نہیں کرنا۔ بہت اس فرمان کے آگے لکھا اگر کوئی تمہیں جھٹلائے تم غمزدہ مت ہونا۔ ایک آدمی مجھے جھٹلائے، مثلا کیا یہ آدمی جھوٹا ہے، میرے دل میں کیا آتا ہے؟ میرے دل میں آتا ہے کہ اب مجھے اس سے بدلہ لینا چاہیے، اس نے مجھ سے کچھ چھین لیا۔ امام فرمان یہ مت کرو۔ اگر آپ بنیاد میں جا کے دیکھیں گے تو بنیاد میں ایک بات نظر آئے گی، خدا پہ یقین رکھو، خدا ان جگہوں کے اوپر تمہیں سنبھالے گا۔ اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس دین میں سے بہت کچھ ہے
لیکن جب اہل بیت کی ان سادہ باتوں پہ پہنچتے ہیں، ان سادہ باتوں میں ہم لوگ مشکل میں پھنس گئے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ رسول خدا کی وہ جو پہلی بیعت تھی اس میں مصیبت میں، ہمارے پاس دین کا بہت زیادہ حصہ آ گیا ہے، لیکن وہ جو رسول خدا کی پہلی بیعت تھی جو مسلمانوں سے لیتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو آج سے جھوٹ مت بولنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، امانت کے اندر خیانت مت کرنا، ان مسائل میں ہمارے لیے مشکل آ گئی ہے۔ اہل بیت انہی اصولوں پہ لاتے تھے واپس۔ تو مولا سے جب اس نے کہا تو امام نے فرمایا کوئی تم پہ ظلم کرے تم ظلم نہیں کرنا، کوئی تمہاری تکذیب کرے تم غمزدہ مت ہونا۔ اسی طریقے سے میں تیسرا جملہ اس کا یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ جہاں تک مجھے آتا ہے امام نے فرمایا کوئی تمہارا حق پامال کرے تم اس کے حق کے اوپر دست درازی مت کرنا، تم اس کے حق کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ بنیادی طور پہ اصول بہت سادہ ہے، خدا پہ اعتماد کرو، خدا پہ اعتماد کرو، جو اسٹینڈرڈ تم نے اپنی شخصیت کے لیے بنائے ہیں ان کو اس وجہ سے پامال مت کرو کہ سب یہی کام کر رہے ہیں۔ امام کا زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ بنی امیہ کا زمانہ ہے، ہر آدمی غلط طریقے کے اوپر چلنے کو تیار ہے۔ یہ جو آپ اور میں یہاں پہ سوسائٹی میں کرپشن دیکھتے ہیں اور اس کرپشن کو دیکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا ہوگا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ کے زمانے کو، بنی عباس کے زمانے کو اچھی طریقے سے مطالعہ کریں ان سے بہتر نہیں پائیں گے آپ، اسی کرپشن کے اندر اس سے بہتر نہیں پائیں گے۔ اس دور میں اہل بیت موجود تھے، اس دور میں اہل بیت موجود تھے اور اپنے ماننے والوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور انہی بنیادی اصولوں کے اوپر کرنا چاہتے تھے۔ تو مثال کے طور پر اگر اس شب کے موقع پر اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھے مولا پانچویں امام کے اقوال سے کوئی چھوٹی سی نصیحت مل جائے اور میں اس راستے میں چلنے کی کوشش کروں، تو میں کیا کہوں اس کو؟ مثلا مولا پانچویں امام کے مکتب کا ایک شاگرد ہونے کے ناطے میں اس سے کہوں گا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرو۔ نمبر 1، حتی الامکان اپنی دنیا کے اندر کوشش کرو تم ظلم نہیں کرنا، کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ اچھا ممکن ہے مجھ سے کہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے ظلم کیا یا نہیں کیا؟ تو میں اس سے کہوں گا اپنے دل سے بھی پوچھ سکتے ہو، جس دین کو جانتے ہو اس دین میں رہتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرو کہ ظلم تو نہیں کیا میں نے، کیا اس سے بہتر کوئی راستہ میں کر سکتا تھا؟ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اصلاح کرو۔ مجھے معلوم ہے اگر میں کسی سے کہوں نا مثلا اصول کافی پڑھو تو کسی نے اصول کافی نہیں پڑھنی، کون جائے گا 4 جلدی 5 جلدی اصول کافی پڑھے گا، 4 دن میں چھپی تھی ایک زمانے میں۔ تو ہمارے پاس جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار تھا وہ انہی بنیادی طریقوں کے اوپر تھا۔ مثلا کہتے تھے خدا متعال کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھاؤ۔ اچھا خدا سے کوئی اپنے رابطے کو کیسے بڑھائے گا؟ تھوڑا سا وقت نکالو اپنی زندگی میں سے، اپنی تنہائیوں میں خدا متعال کے ساتھ گفتگو کرو۔ اس طرح سے کام کرتے تھے اور انہی رابطوں سے انسانوں کی تشکیل دیتے تھے، وہ انسان پھر اہل بیت کے مکتب کے کام آتے تھے۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنے دماغ میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں آئنسٹائن کام آ جائے گا دین کے، تو میں کہوں گا جب تک انسان نہیں بنے گا کام نہیں آئے گا، نہیں کام آئے گا۔ لے آؤ پی ایچ ڈیز، لے آؤ پوسٹ پی ایچ ڈیز کروا دو، سائنٹسٹ بنا دو، کچھ بنا دو، انسان نہیں ہوا کام نہیں آئے گا۔ دولت مند بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جو ہمارے دوست احباب بعض اوقات کہتے ہیں نا فلاں قوم نے پیسے کے ذریعے سارے کام کر لیے، کرتے رہو، اللہ کا دین کہہ رہا نہیں ہو پائے گا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، زمین و آسمان کی نعمتیں بھی دولت بھی ان کے اوپر خزانے نثار کر دو گے ان کے دلوں کو جوڑ نہیں پاؤ گے۔ تو اعزائے محترم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے بہت سادہ طریقہ کار ہے، بنیادی ترین طریقہ کار ہے، اور وہ انسانوں کی تربیت پر، اور وہ جو انسانوں کی تربیت ہے وہ ان بنیادی اخلاقی اصولوں کے اوپر۔ دلوں سے بغض اور کینہ نکال دو، سادگی کو اختیار کرنے کی کوشش کرو اس سینس میں کہ جو اندر دل کے اندر ہے اس کو باہر لانے کی طاقت رکھو۔ ہمارے معاشرے اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں، اتنے کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں، ہم ان سادہ اصولوں سے باہر چلے گئے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر میرا اپنے خیال ہے اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی پوچھے نا کہ اس وقت
دین پر عمل کرنے میں سب سے مشکل حکم کون سا ہے جس پر عمل کرنا ہو؟ تو میرے خیال میں وہ یہ حکم ہوگا کہ جو اندر ہو وہی باہر ہو۔ اس پر عمل کرنا میرے خیال میں اس وقت سب سے مشکل ہوگا، کیونکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں اوپر کئی تہیں چڑھانی پڑیں گی اگر اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اور یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیچیدگی بڑھائی ہے۔ تو اعزان محترم، مولا پانچویں امام کے نام پر کوئی ایک صفت اختیار کریں، ایک صفت انتخاب کریں، اس کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت ہم تک پہنچ سکے۔ ہم بہت کچھ جان چکے ہوں گے، لیکن سب سے اہم مسئلہ پریکٹس میں لانے کا ہے۔ تو 2-3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ امام نے فرمایا تم ظلم مت کرو، تمہاری تکذیب ہو، تمہیں کوئی کہے جھٹلائے، تم اس کے جھٹلانے پر غمزدہ مت ہو۔ کسی نے تمہارے حق کو پامال کیا، تم اس کے حق کو پامال ہرگز مت کرو۔ اور میں نے بنیاد میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنے دل کے اندر اس سادگی کو بناؤ کہ جو دل کے اندر ہو وہ باہر کہنا آسان ہو جائے، اور اس سب کے لیے خدا سے رابطے کو بڑھاؤ، خدا سے رابطے کو بڑھاؤ۔ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں سوچتا ہوں کاش کہ سیکھ لیں، کسی بھی کام سے آئیں سیکھ لیں، اچھا ہے۔ ہم کچھ ہی دور میں، کچھ ہی وقت میں، مجھے خطرہ یہ ہے ایسے چیلنجز میں پھنسیں گے جب سادہ دین اگر بنیاد میں اچھا نہیں ہوا چل نہیں پائے گا۔ مغربی ممالک میں یہی ہوا ہوا، ان کے ساتھ یہی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ یہ جو سادہ دین تھا، نعوذ باللہ، سادہ اس معنی میں کہ گہرائی تک نہیں گیا تھا، اوپر سے دین تھا، یہ جب چیلنج میں پھنستا ہے تو اس کے اوپر کچھ باقی نہیں رہتا، پھر لوگ اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دین گہرائی تک گیا ہوا ہو، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے تھے، یہ چیلنج کو سنبھال لیتا ہے، یہ چیلنج میں اپنے آپ کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم کسی ایسے سخت وقت پہ نہ پہنچنے والے ہوں بعد میں، ابھی تو سکون کا زمانہ رہے گا، کہ جب ہم کسی امتحان میں جائیں اور ہمارے دین میں مضبوطی نہ ہو، تو دین کی مضبوطی کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان تعلیمات پہ توجہ دیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ جو دین کو پہنچانے میں قربانیاں دیں، کیا بغیر قربانیوں کے دین نہیں پہنچ سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہونا چاہیے کہ 11 امام ایک کے بعد ایک شہید ہوئے ہوں۔ مثلا ایک زمانے میں ایک دشمن ایسا ہوگا جو قسی القلب ہوگا، شقی القلب ہوگا، ایک زمانے میں تھوڑا سا نرم دل بھی آ جاتا ہوگا۔ کیوں ایسا ہوا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سب کے سب شہید ہوتے چلے گئے، 11 نسلیں شہید ہوئی؟ تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دین اپنی حقانیت کے ساتھ ہوا، دین اپنے اصولوں میں صحیح ہوا، تو وہ کبھی بھی دنیا کے ظلم کے ساتھ ایک ساتھ نہیں چل پائے گا، اس کو کہیں نہ کہیں لڑنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ابھی ایک معرکہ شروع ہوا ہے، اللہ انشاءاللہ دین کی فتح و نصرت کے اوپر اس کو ختم کرے گا، کہ مثلا رہبر معظم نے بیان کرنا شروع کیا، جو کچھ سعودیوں نے انجام دیا اور جو کچھ اس ظالم خاندان نے انجام دیا ہے، اس کو علناً بیان کرنا شروع کیا ہے۔ یہ بہت بڑے صبر کے بعد اتنی اس جگہ کے اوپر پہنچ کر جو رہبر معظم نے شروع کیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی بہت بڑا معرکہ ہوگا جس کا شاید اب آغاز ہوا ہے، شاید اب آغاز ہوا۔ اتنی قربانیوں کے بعد اب تک صبر کیا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں، 1987 میں پہلی دفعہ حجاج شہید ہوئے تھے، بڑے پیمانے پہ 400 سے زیادہ حاجی شہید ہوئے تھے 1987 میں، اور امام خمینی کا دور تھا۔ امام خمینی نے خوب اس موقع کے اوپر بیانات ارشاد فرمائے تھے، اور آل سعود کے خاندان کو خوب تنبیہ کی۔ بعد میں آل سعود کا بھی رویہ ایسا تھا کہ یہ کبھی اپنی دشمنی کو کھولتے تھے اور زیادہ تر اپنی دشمنی کو چھپا چھپا کے انجام دیتے تھے۔ لیکن اب شاید آل سعود نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے
وہ یہ کہ ان کے اندر وہ جو کم سے کم ایک ظاہر کو بچانے کا جذبہ تھا اب وہ بھی ختم ہو، اپنی دشمنی کو علنی کیا، اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ مجھے لگتا ہے جیسے ہمارے بزرگوار سید نے اور رہبر نے یہ دیکھا کہ اب خاموش رہنا کسی بھی صورت میں مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا۔ بہت بڑا معرکہ شروع ہوا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کام کرنا تھا انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سید کے اوپر بہت سخت دباؤ آئے گا، پوری دنیا ان کے پیچھے پڑ جائے گی، اور ہمیں صرف ایک بات پتہ ہے کہ اگر کوئی حق کی خاطر کھڑا ہو خدا اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے، خدا ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ عزیزان محترم، شاید ہم لوگ اس معرکے کے سامنے ذمہ دار ہوں گے کہ آیا ہم لوگ اس سید بزرگوار کا ساتھ دیں گے یا خاموشی کا راستہ اختیار کریں گے۔ میرا اپنے خیال ہے ہم ایک بہت بڑے معرکے کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر خدا نے متعال نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ایک آغاز ہوگا کسی بہت بڑی تبدیلی کے لیے انشاءاللہ۔ سید اس طریقے سے اس صبر کے ساتھ جو ان کے اندر موجود ہے، اس عظمت کے ساتھ جو ان کے اندر موجود ہے، میدان کے اندر تشریف لائے ہیں اور علنی بیان کرنا شروع کیا۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہمارے سامنے بھی چیلنجز آئیں گے، جب ہم حق کا ساتھ دیں گے تو چیلنج تو آتے ہیں۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ دشمن کے اندر وہ ظاہری طاقت بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے، حق کا مقابلہ کر سکیں گے۔ حق بہت قوی ہے اس وقت الحمدللہ رب العالمین، حق بہت مضبوط ہے بحمدللہ رب العالمین۔ میں دشمنوں کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں دیکھ پا رہا کہ وہ ان سید بزرگوار جیسی پاکیزگی کا مقابلہ کر سکیں، نہ معنوی طور پر تو ناممکن، مادی طور پر بھی اب ان کے پاس طاقت نہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، اس میں راز یہی تھا کہ جو حق کے راستے پہ چلے گا اسے کہیں نہ کہیں چیلنج لینے پڑے گا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ اس چیلنج کو قبول کیا، اور اسی خاطر ایک کے بعد ایک کبھی شمشیر سے اور کبھی زہر سے شہید ہوتے چلے۔ اگر کوئی تھوڑی سی بھی حکمت عملی جانتا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے 10 سال بعد، 5 سال بعد، 15 سال بعد مجھے شہید ہونا ہوگا۔ یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام پہلے دن سے جانتے تھے کہ ہم سب کو شہید ہونا ہوگا، اور لیکن پھر بھی اس راستے کا اختیار فرماتے تھے۔ مولا پانچویں امام کے ساتھ بھی ایسے تھے، جن اموی حکمرانوں کا امام مقابلہ کر رہے تھے، یقینی بات تھی یہ ان کو شہید کریں، اور وہی انہوں نے کیا۔ انہوں نے زہر دیا، مولا پانچویں امام کو شہید کیا۔ لیکن میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ میرے پانچویں امام وہ امام تھے جس نے بچپنے میں کربلا سہی تھی۔ کتنا سن مبارک تھا جب کربلا کے میدان میں تھے؟ شاید 3 سال، شاید 5 سال۔ جب امام عالی مقام کو اس کربلا کے واقعے کے 50 سال کے بعد انہوں نے زہر دیا ہوگا تو میرے مولا یقیناً اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے جد امجد کی مظلومیت کو یاد کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب وصیت فرمائی مولا پانچویں امام نے۔ اپنی وصیت میں فرمایا کہ میرے اموال میں سے 10 سال تک منا کے میدان میں میرے لیے عزاداری کی جائے، 10 سال تک عزاداری کی جائے۔ کیوں امام نے یہ کیا؟ تاکہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو کہ جس خاندان نے مجھے زہر دیا ہے یہ وہی خاندان ہے جس نے میرے جد امجد کے ساتھ کربلا میں وہ کام کیا۔ امام چاہتے تھے مظلومیت کا پیغام پہنچے۔ عزیزان محترم، آج تقریباً 1400 سال کے بعد اگر آپ یہاں موجود ہیں تو کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام کی وصیت کا ایک نتیجہ آپ بھی ہیں؟ کہ جس طرح امام نے کہا تھا کہ 10 سال تک منا کے میدان میں میرے لیے عزا کی جائے، میں کہوں گا مولا آپ نے منا کے میدان میں عزا کروائی تھی، خدا متعال نے آپ کی عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔
1400 سال کے بعد بھی آپ کے چاہنے والے آپ کے غم کے لیے موجود ہیں۔ اور امام مظلوم کا میرا خیال ہے بیان یہی ہوگا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن وہ مظلومیت کا دن نہیں ہے جیسا سید الشہداء کی مظلومیت کا دن ہے۔ بولا 5ویں امام کو زہر دیا گیا، ان کا جسد اطہر اس زہر آلود جسم کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا، جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اور میں کہوں گا ہر مرحلے پر انسان کا ذہن کربلا کو یاد کرتا ہے کہ یہاں اگر جنازہ اٹھایا گیا تو وہاں مصائب میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ جنازہ کیسے اٹھایا جائے۔ کہ جب مولا چوتھے امام اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مقتل کے سامنے سے گزر رہے تھے، جو دنیا کا ہر انسان کر سکتا تھا، جس کو دنیا میں ہر جگہ اجازت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کا احترام کر دیا جائے، اور مولا چوتھے امام اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ جو حق دنیا کے ہر انسان کو ملتا ہے وہ نواسے رسول اس سے محروم ہو گیا۔ جنازہ پامال ہوا، کفن کی دفن کی اجازت نہیں دی گئی، سید الشہداء کا لاشا اس بیابان کے اندر رہا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے عاشق حسین ہوں گے جو خدا سے التجا کرتے ہوں گے کہ خدایا جس طرح تیرے محبوب حسین کا جنازہ دھوپ میں رہا، خدا ہمارے جنازوں کو بھی دھوپ میں رکھے۔ نہیں معلوم کتنے ایسے شہداء کے وصیت ناموں کے اندر خدا سے کہا گیا ہے کہ خدایا ہمیں امام حسین کے جنازے سے شرم آتی ہے کہ حسین کا جنازہ تو دھوپ میں رہے اور ہمارے جنازے آرام سے اٹھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلب۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی تعلیمات کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا، ان کی قربانیوں کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی غیبت میں جو ان کے نائبین پرچم حق کو لے کر اٹھے ہوئے ہیں، پاک پروردگار ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا دین مبین کی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔